بڑی عید کے دن قریب آ رہے تھے اور بچوں میں عید کا جوش و خروش قابل دید تھا۔ بکرے کب آئیں گے، کس طرح کے ہوں گے، ان کا رنگ کیا ہوگا اور ان کو کیا کھلائیں گے، سوچ سوچ کے بچوں کے دن رات گزر رہے تھے۔ عطا محمد کے گھر میں ہر عید پر مہمانوں کی رونق سے چار چاند لگ جاتے۔ عطا محمد اپنے چھوٹے بیٹے اور بہو کے ساتھ جس گھر میں مقیم تھے، وہاں ہر عید پر ان کے بیٹے اور بیٹیاں عید ملنے اور والدین کی خیریت پوچھنے ضرور آتے۔ چھوٹے بیٹے ساجد کے 2 بچے عالیہ اور عثمان بہت ملنسار تھے۔ مہمانوں کی آمد پر ان کی خوشی دوبالا ہو جاتی۔ ہم عمر تایا زاد اور پھوپھی زاد بہن بھائی کبھی کرکٹ کھیلتے، کبھی بیڈمنٹن، کبھی لوڈو، تو کبھی ٹی وی پروگرام سے محظوظ ہوتے۔ عید آنے میں ابھی چند روز باقی تھے۔ ساجد نے اپنے بچوں کو خوش کرنے کے لیے انہیں بکرے لا کر دیے۔ عالیہ اور عثمان تو بکروں کو دیکھ کر خوشی سے نہال ہو گئے۔ عالیہ اور عثمان نے اپنے اپنے بکروں کے نام رکھ لیے۔ عالیہ کے بکرے کا نام کوکی اور عثمان کے بکرے کا نام روکی رکھا گیا۔ عالیہ اور عثمان بکروں کو اپنے گھر کے درختوں کے پتے توڑ توڑ کر اپنے ہاتھوں سے کھلاتے، چارہ کھلاتے، پانی پلاتے۔ غرض کچھ ہی عرصے میں بکرے اور بچے ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہو گئے۔ الغرض جب بچے سونے کے لیے اپنے کمروں میں گئے تو بکروں نے شور مچا مچا کر آسمان سر پر اٹھا لیا۔ تسلی دلاسا دینے کے بعد بچے دوبارہ کمرے میں واپس آئے تو بکروں نے پھر سے واویلا مچانا شروع کر دیا۔ بالآخر امی کی ڈانٹ سن کر دونوں بچے اپنے اپنے بستر پر دراز کچھ ہی دیر میں نیند کی وادی میں کھو گئے۔ صبح اٹھے تو بکروں نے پھر سے طوفان بدتمیزی مچا رکھا تھا۔ عالیہ اور ساجد پھر سے بغیر ناشتہ کیے بکروں کی خدمت کرنے کو تیار تھے۔ بکرے بھی انہیں دیکھتے ہی خاموش ہو گئے، گویا تو جہان کی نعمتیں ان کو مل گئی ہوں۔ سچ ہے، پیار خالص ہو تو اثر رکھتا ہے۔ جہاں بچوں کے پیار کا جادو بکروں پر سر چڑھ کر بول رہا تھا، وہیں بچے بھی سوتے جاگتے بکروں کا دم بھرتے نہیں تھکتے تھے۔ صبح سے دوپہر ہوئی اور دوپہر سے شام۔ اگلے دن عید کا دن تھا۔ رات تک بچوں نے بکروں کی خوب خاطر تواضع کی، ان سے لاڈ اور دلار کیا۔ روکی درختوں کے پتے شوق سے کھاتا تھا تو کوکی اپنی رسی توڑنے میں ماہر ہو گیا تھا۔ خیر، اس کی مضبوط رسی باندھی گئی اور دروازے کو تالا لگایا گیا۔ رات خیریت سے گزر گئی۔ صبح ہوئی، بچوں نے نماز فجر کے بعد ہی بکروں کے پاس حاضری دینا ضروری سمجھا۔ آج ان کے من پسند بکروں کی قربانی کا دن تھا۔ دونوں کے دل دکھی تھے۔ اپنے پیارے بکروں کو چارہ کھلا کر ان کی خاطر تواضع شروع کی۔ کچھ ہی دیر بعد کسائیوں کی آمد ہوئی۔ چھریاں تیز کی گئیں اور بکروں کو پانی پلایا گیا۔ سب سے پہلے روکی کی باری تھی۔ عالیہ اور عثمان کی والدہ نے دونوں بچوں کو اندر بلا لیا، لیکن کھڑکی سے دونوں بچے حالات کا جائزہ لیتے رہے۔ محبت تو ہر ایک کو اپنے اپنے بکرے سے ہوتی ہے، لیکن جو خالص محبت بچے کرتے ہیں وہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ روکی کی قربانی ہوتے ساتھ ہی عثمان نے دھاڑے مار مار کر رونا شروع کر دیا، جبکہ کوکی نے حسب معمول اپنی رسی توڑ کر گیٹ کے راستے فرار کی راہ اختیار کر لی۔ ایک کسائی نے اسے یہ حرکت کرتے دیکھ لیا اور فوراً اس کے پیچھے بھاگا، اسے پکڑا اور واپس گھر لے آیا۔ بالآخر دونوں بکروں کی قربانی مکمل ہوئی۔ بچے اداس تھے، مہمانوں کی آمد پر بھی اداس رہے، لیکن وقت بہت بڑا مرہم ہوتا ہے۔ عید کے رنگا رنگ پروگرامز اور کزنز کے ساتھ نے بچوں کو اپنا غم بھولنے پر مجبور کر دیا۔ بچوں نے عیدی وصول کی، مزے مزے کے کھانے کھائے، لوڈو کھیلی، کرکٹ کھیلی، بیڈمنٹن کے دور چلے۔ عید بہت مزے سے گزر گئی۔ مہمانوں کے جانے کے بعد عثمان کو پھر روکی کی یاد ستانے لگی اور عثمان نے اس کے لیے ایک بڑی سی پیاری سی نظم لکھ کر اس کی یاد کے ساتھ انصاف کیا۔ روکی I love you. Rocky I miss you. How I live without you. How I love without you. You'll stay in my dreams. You'll stay in my heart. Rocky I love you.